نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی آبیاری کے لیے، اس کے فروغ کے لیے اور آپ کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے رب کائنات نے آپ کو ایسے رفقا اور اصحاب عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر اور کسی رسول کو نصیب نہیں ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چونکہ پیغام آخرین تھا، آپ کی دعوت چونکہ اہل کائنات کی طرف اللہ کی طرف سے دی گئی آخری دعوت تھی، آپ پر نازل کردہ کتاب خداوند عالم کی جانب سے اتاری گئی آخری کتاب تھی. اس لیے رب ذوالجلال نے آپ کی رسالت، آپ کے پیغام، آپ کی دعوت اور آپ کو عطا کیے گئے دین کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے انتظامات کیے کہ ویسے انتظامات پہلے کسی پیغمبر اور رسول کی دعوت اور رسالت کے لیے نہیں کیے گئے. انہی اہتمامات اور انتظامات میں سے ایک اہتمام یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ بھی ہم نے خود اٹھایا ہے. آپ سے پیشتر کی کسی کتاب کے لیے رب کائنات نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ڈالی کہ میں اس کو کائنات کے بقا تک باقی رکھوں گا. یہ ذمہ داری لی تو صرف اس کتاب ہدایت کے لیے لی جسے رب ذوالجلال نے رحمت کائنات پر نازل کیا اور جسے کونین کی ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب قرار دیا. اس لیے کہ اگر اس کتاب کی حفاظت خداوند عالم اپنے ذمے نہ لیتے تو امکان تھا کہ اس کتاب میں بھی اسی طرح کی تبدیلی اور تحریف ہو جاتی جس طرح کی تبدیلی اور تحریف پہلی کتابوں میں ہوئی. اور
پھر زمانوں کے بیتنے کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی آ جاتا جبکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس موجود نہ ہوتی۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ جب تک دنیا باقی ہے نبی کائنات سے اترنے والی کتاب قرآن حکیم باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس بات کے اظہار اور اعلان کے لیے کہ آپ کا پیغام آخری پیغام ہے، آپ کو ایسے ساتھی، ایسے جانباز سپاہی اور ایسے جانثار رفقا اور ایسے فداکار اصحاب عطا کیے جو آپ سے پیشتر کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان کی تعداد 1,44,000 یا اس سے کم و بیش ہے۔ ان میں سے سب سے اس لحاظ سے منفرد اور یگانہ حیثیت کے حامل ہے کہ آپ کو ایسے رفقائے کار ملے، ایسے شاگردان رشید ملے، ایسے تلامذہ کرام ملے، ایسے اصحاب اعظام ملے جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی نبی کو میسر نہیں آئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر یہ بات ارشاد کی، اور یاد رکھنے کی بات ہے اور نوٹ کرنے کی بات ہے، اور یہ بات شیعہ کی مشہور تفسیر کی کتاب تفسیر حسن عسکری میں موجود ہے، اور ابن بابویہ القمی نے بھی اسے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو جس طرح اللہ نے مجھے ساری کائنات کے نبیوں سے افضل بنایا ہے، اسی طرح میرے اصحاب کو سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ جس طرح سارے نبیوں میں میرا مقام سب سے اونچا ہے، اسی طرح سارے نبیوں کے صحابہ میں محمد کے صحابہ کا مقام اونچا ہے۔ اور آپ نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی کہ ابو بکر سید الاولین والآخرین غیر النبیین والمرسلین۔ سننے والوں سن لو، ابو بکر صرف میری امت ہی کا سردار نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی امتیں آئی ہیں اللہ نے ان ساری امتوں کا سردار صدیق اکبر کو بنا دیا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پہلے سارے نبیوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر ہم جب پہلے انبیاء کے حواریین کو، ان کے رفقا کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے تلامذہ کو، ان کے شاگردان رشید کو اور ان کے جانثاروں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے آقا محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کے اندر وہ خصوصیات نظر آتی ہیں جو پہلے کسی نبی کے کسی صحابی کے اندر موجود نہیں ہے۔ امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب میں تشریف لاتے ہیں۔ رب کائنات یثرب کو نبی رحمت کی آمد کی برکت سے یہ شرف ادا کرتا ہے کہ اس کا نام ہی مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول قرار پاتا ہے۔
لیکن حالت یہ ہے کہ مسلمان دو طبقوں میں تقسیم ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے لٹ پٹ کر آیا ہے اللہ کے دین کے لیے، جس نے اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں لٹایا، اللہ کی راہ میں قربان کیا، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، اولادیں چھوڑی، گھر چھوڑے، مساکن چھوڑے، متاجر چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اپنا سرمایہ و ثروت چھوڑی، اور صرف جسم کے دو کپڑوں کے ساتھ رحمت کائنات کی معیت میں، یا آپ کے حکم پر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ میں آ گئے. وہ لوگ، بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنے جسم پر کپڑوں کا جوڑا بھی نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ جب وہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کے ماں باپ نے ان کے تن پر پہنائے گئے کپڑوں کو بھی اتار لیا، صرف اپنے شرمگاہوں کو کانٹوں کے ساتھ، بوریوں کے ساتھ ڈھانپ کر محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس زمانے کا مدینہ بھی کوئی بڑا اور متمول شہر نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ تنور اور سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی بستی جزیرہ عرب کے اندر موجود تھی تو مکہ مکرمہ تھی. باقی جزیرہ عرب کے سارے شہر غریب شہر تھے، اور یثرب بھی غریب شہر تھا، اس لیے کہ اس شہر کی ساری آمدن کھجوروں اور انگوروں کے باغات پر تھی. لوگ زراعت پیشہ تھے، کاروبار نہیں جانتے تھے، اور کسی قسم کی صنعت و حرفت ان کے اندر موجود نہ تھی. زراعت بھی، اس کا مدار بھی اس بات پر تھا کہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے، آسمان سے ابر رحمت برس پڑے، ان کے فصل پک جائیں، ان کے کھیتوں میں ہریالی آ جائے، ان کے پھل تیار ہو جائیں. اور اگر کبھی بارش نہیں ہوئی تو وہ سارا سال قحط سالی میں گزر گیا، فقر میں گزر گیا، فاقے میں گزر گیا. اس کے متبادل ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن موجود نہیں تھا. اس طرح کی غریب بستی میں جب مہاجروں کی آمد ہوئی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مدینہ کے واسیوں نے اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. جو ان سے ہو سکتا تھا اسے انہوں نے ان کی مدد اور معاونت کے لیے پیش کیا. لیکن ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اس شہر کی ساری دولت پہ حقیقی طور پر اگر کسی کا قبضہ تھا تو وہ یہود تھے. یہودیوں کے پاس سارا سرمایہ اور دولت تھی، اور یہودیوں میں سے کوئی قابل ذکر خاندان اور کوئی نمایاں شخصیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اختیار نہیں کر سکی تھی. یہودیوں میں سے کسی نے نبی کائنات کی دعوت کو قبول نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے ان لوگوں کو بے روزگار بنانے کے لیے زیادہ کوششیں اور کاوشیں صرف کی جو نبی کی دعوت کو قبول کر چکے تھے. انہوں نے مومنوں پر رزق کے دروازے بند کر دیے، سے ان کو جدا کر دیا، کاروبار ان کے تباہ کر دیے،
نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے انصار ان پر دو طرفہ بوجھ پڑا. ایک مہاجروں کی آمد کا بوجھ پڑا کہ ان کے لیے انہوں نے اپنے مال اور دولت سے حصہ نکالا اور ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا. دوسرا ان پر بوجھ یہ پڑا کہ یہودیوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کے رزق اور ان کے آمدن کے ذرائع محدود ہو گئے. ایسے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کرام پہ نگاہ ڈالتے ہیں. دو طبقے، ایک ہجرتوں کا مارا ہوا، بخاروں کا ستایا ہوا، بے وطنی اور پردیس کی سہولتوں کو اٹھایا ہوا، اور دوسرا طبقہ جس نے اس طبقے کو پناہ دینے کے لیے اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیا ہے. ایسے عالم میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کا ملکیتی کنواں جس سے مسلمان پانی خرید کر پیتے تھے، اس کنویں سے مسلمانوں کے لیے پانی کا حصول ناممکن بنا دیا گیا ہے. یہودی اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان جو پہلے ہی یہ دونوں کے دونوں طبقات مختلف قسم کی اقتصادی بدحالیوں کا شکار ہیں، ان کے لیے اور زیادہ مشکلات اور زیادہ مسائل اور زیادہ کٹھنائیاں اور زیادہ ان کے لیے دشواریاں کھڑا کی جائیں تاکہ یہ رحمت کائنات کی دعوت سے ہٹ جائیں، آپ کے دامن اقدس سے وابستگی کو توڑ دیں. ایسے عالم میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک کے کچے صحن میں، جس کو فرش لگانے کے لیے اینٹیں تو بڑی بات ہیں، لپائی کے لیے مٹی تک موجود نہیں تھی، جس کی چھت کھجور کے پتوں سے ڈالی گئی تھی، اور اس چھت کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ بارش کے چند قطرات گرتے ساری کی ساری بارش مسجد نبوی کے صحن میں نازل ہو جاتی. اسی دنوں کی ایک رات کا واقعہ ہے. نبی کائنات نے اپنے چہرہ اقدس کو اس مسجد پاک کے اندر اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے. اوپر سے بارش ہوئی، چھت اس طرح ٹپکی. حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا چہرہ مٹی سے بھر گیا. اس قدر کچی چھت، کمزور چھت. اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کر نبی کائنات نے اپنے غریب رفقا پہ نظر ڈالی. دنیا کی تاریخ میں کسی نبی کو ایسے جانباز میسر نہیں آئے جیسے جانباز اور فداکار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے. آپ نے کہا ساتھیوں، مجھے علم ہوا ہے یہودیوں نے میرے وفاشیاروں کو ستانے کے لیے میرے روما کا پانی اس کا حصول مومنوں کے لیے دشوار کر دیا ہے. اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو، چندہ مل کر کرو، پیسے ڈالو، تاکہ اس کنویں کا ایک حصہ جسے یہودی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے اس کو خرید لیا جائے، تاکہ مسلمان، مدینے کے مہاجر، مدینے کے انصار اس کنویں سے پانی پیئے. میں اللہ کا نبی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جس نے اس کنویں کی خرید کے لیے چندے میں حصہ ڈالا، میں اپنے ہاتھ سے اسے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مہاجروں میں سے جنہوں نے رب کی خاطر اپنے
رہا تھا، ان مہاجروں میں سے ایک مہاجر اٹھا، چشمے فلک نے دیکھا کہ وہ مہاجر اپنے آقا کو خطاب کر کے کہتا ہے، اللہ کے حبیب، حوض کوثر کے پانی کا آپ نے وعدہ کیا، اب چندے کی اپیل نہ کیجیے، کنویں کی ساری رقم میں اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی، دیکھا سامنے عثمان غنی کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کائنات نے فرمایا صحابہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، نبی کے چچا حضرت حمزہ موجود ہیں، نبی کے رشتہ دار موجود ہیں، نبی کے اصحاب موجود ہیں۔ ایسی تنگدستی کے عالم میں جبکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، عثمان اپنی پونجی کے بیشتر حصے کو اللہ کے رسول کے ادنیٰ اشارے پر لٹانے کے لیے تیار تھا۔ رحمت کائنات نے اپنے صحابہ کو گواہ کر کے عثمان کو کہا، عثمان مجھے یہ سودا منظور ہے، آج مسلمانوں کے پینے کے لیے کنویں کا آدھا حصہ تو خرید رہا ہے، محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تجھ کو حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ حضرت عثمان نے بات سنی، کہا اللہ کے حبیب، آپ کے حکم پر میں نے یہ رقم حاضر کی۔ فرمایا عثمان کنویں کا پانی مومن کے لیے وقف کر دو۔ کہا اللہ کے حبیب پانی ہی وقف نہیں، کنواں بھی اللہ کے لیے وقف ہے، میں اپنی ملکیت بھی باقی نہیں رکھتا۔ مومنوں کے لیے آدھا کنواں پانی کا خریدا ہے۔ رحمت کائنات نے کہا مجھے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ایک دن مسلمانوں کا ایک دن یہودی کا، فرمایا مسلمانوں کی باری کے دن غیر مسلم بھی آئے، محمد ان کو مفت پانی دے گا، کوئی پانی کی قیمت وصول نہیں ہوگی۔ یہودی نے دیکھا کہ جب مفت پانی ملتا ہے تو مجھ سے قیمتاً کون خریدے گا؟ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اسی طرح مفت پانی دینا ہے تو باقی آدھا حصہ بھی خرید لیجیے۔ رحمت کائنات نے پھر اپنے منبر پر تشریف فرما کر یہی بات کہی، لوگوں کون ہے عثمان نے زیر روما کا آدھا حصہ خرید کر مومنوں کے لیے وقف کیا؟ کون ہے جو اس آدھے حصے کے لیے چندہ دے؟ محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان ابن عفان پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول کسی اور سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، عثمان باقی نصف کا چندہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایسے صحابہ، ایسے رفقا پہلے کس نبی کو عطا ہوئے کہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اپنی ساری پونجی نبی کے ادنا اشارے پہ قربان کر دی۔ ابھی چند دن نہیں بیتے تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اسلام پھیلنے لگا، سرور کائنات کی شمع کے پروانے زیادہ سے زیادہ تعداد میں حضور کے گھر جمع ہونے لگے۔ مسجد سرور کائنات کی دست مبارک سے بنا ہوئی مسجد کی جگہ مومنوں کے لیے تنگ ہو گئی۔ رحمت کائنات نے ایک جمعہ کے خطبے میں اپنے صحابہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھا اور مسجد کو دیکھا کہ وہ تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے۔ آپ نے اعلان کیا، لوگوں تم میں سے کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے، جو کسی نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے، اس مسجد کے لیے زمین خرید کر دے؟ اللہ کا رسول ناطق وحی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس جگہ کے بدلے میں نبی اس کو رب سے جنت میں محلات لے کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کے لیے کسی آدمی سے ایک پائی لینے کی بھی ضرورت نہیں، جتنی قیمت ہے
تنہا عثمان اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اسی مسجد پاک میں چند برس کے بعد جیسے اسرا کا واقعہ پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کی. مسلمانوں کے سوار ہونے کے لیے اونٹ موجود نہیں ہے. رحمت کائنات نے اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا، کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے، محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. اور لوگوں رک کر ایک بات سمجھ لو کہ رب ان مومنوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے جو رب کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر جو رب کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، رب ان کے مال میں کبھی کمی آنے دیتا؟ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بے رحوما خرید چکا، اس کے بعد مسجد نبوی کی جگہ خرید چکا، آج نبی کے حکم پر سب سے پہلے جو اٹھتا ہے یہی عثمان اٹھتا ہے. کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجیے، 100 اونٹ مجھ سے لیجیے. نبی یہ کائنات سے فرمایا بیٹھو، اور کون ہے جو جنت لے لے 100 اونٹ دے دے. پھر عثمان اٹھے، کہا اور کون ہے جو 100 اونٹ لے جنت لے لے. پھر عثمان اٹھے، نبی نے پھر کہا، عثمان پھر اٹھے، نبی نے پھر کہا، عثمان پھر اٹھے. 7 مرتبہ نبی نے کہا، 7 مرتبہ عثمان اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی راہ میں 700 اونٹ قربان کیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے جذبہ ایثار کو دیکھا، فرمایا قد یا عثمان انی اشہد لک بالجنہ. عثمان بس کرو، محمد تجھ کو جنت کی بشارت دیتا ہے. اور کیا کہا؟ فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اور دنیا کے لوگ سن لو، اور روسیا ہو تم بھی سن لو، عثمان پہ زبان تام دراز کرنے والوں تم بھی سن لو، عثمان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں تم بھی سن لو، عثمان سے پیار کرنے والوں تم بھی سن لو. جاؤ ساری کائنات کی تاریخ اٹھاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کی، آپ سے پہلے کے رسولوں کی، کسی نبی کسی رسول نے اپنی امت کے کسی آدمی کو یہ الفاظ نہیں کہے جو خاتم النبیین نے عثمان ذی النورین کو کہے. اور بات کہہ دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، پہلے نبیوں کی بات، رحمت کائنات کی ساری سیرت اٹھاؤ. آج خود ساختہ افسانے تلاش کر شخصیتوں کے گرد حالے بدتے، ان کی عظمت کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے، افسانے تراشتے، کس سے گھرتے ہو؟ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس میں 23 برس میں نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد آپ کی وفات تک محمد کریم نے یہ لفظ کہے ہو جو اپنے عثمان کے لیے کہے ہیں. پوری کائنات میں نہ اپنے خانوادے کے کسی فرد کے لیے، نہ اپنے گھرانے کے کسی شخص کے لیے، نہ اپنی امت کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے لیے محمد کریم نے یہ بات نہیں کہی جو عثمان کے لیے کہی. کیا کہا؟ ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اور دنیا کے لوگ سن لو، اگر میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تب بھی رب اسے جنت فرما کے چھوڑے گا. یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سکے وہی نے اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو صرف عثمان ابن عفان کو. اور یہی وجہ تھی
کہ وہ رحمت مجسم جس کی رحیمی و کریمی کا عالم ہے کہ اس نے اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی کبھی تلخی کا اظہار نہیں کیا. وہ رحمت اللہ جس کی بے عدلی کا عالم یہ تھا کہ جب اس شخص کی موت کا علم ہوا جو آپ کی زندگی مبارک میں آپ کو گالیاں دیا کرتا، آپ کے مقابلے میں مسجد ضرار کی تعمیر کیا کرتا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اتنے قوی الفاظ سے یاد کرتا تھا کہ مدینہ میں اس سے برے لفظ کسی نے استعمال نہیں. وہ بدترین دشمن جس نے نبی کے بارے میں ایک ایسی بات کہی کہ رب کائنات نے اس کی بات کو اظہار غضب کے لیے اپنے قرآن میں درج کیا، جس نے یہ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، میں عزت والا اور معاذ اللہ نبی اور اس کے ساتھی ذلت والے. جس نے نبی کو اتنی بڑی گالی دی، اس کی موت کا دن آیا، اس کا بیٹا مومن یخرج الحی من المیت والمیت من الحی، وہ اللہ جو آزر کے گھر ابراہیم کو پیدا کرے اور عبداللہ ابن ابی کے گھر مومن کو پیدا کرے، اس اللہ کی قدرت. اس کا مومن بیٹا آیا، اس نے اس رحمت مجسم سے کہا آقا میرا منافق باپ مر گیا ہے، میرا باپ تھا، جی چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سختی سے بچ جائے. نبی نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا، کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا اگر آپ اپنی قمیص مبارک عطا فرما دیں تو کفن کی جگہ اپنے باپ کو آپ کی قمیص پہنا دوں، شاید آپ کے کرتا مبارک کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں کمی ہو جائے. اس رؤوف و رحیم کی کریمی کا کیا کہنا ہے؟ اس منافق کے لیے اپنے دل میں غصے کا ذرہ بھر بھرا، نفرت کا ذرہ بھی موجود نہیں. اپنی قمیص مبارک اتاری اور ابن ابی کے بیٹے کو دے کے کہا جاؤ، اگر میرے کرتے سے اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ رحمت مجھے جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا تو یہی بیٹا دوڑتا ہوا آیا، آقا اگر آپ بخشش کی دعا بھی مانگ دیں تو آپ کا کیا جائے گا، شاید رب معاف کر دے. رحمت کائنات کا عالم کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم نے دامن کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ اس منافق کے جنازے کے لیے تو نہ جائیے جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا. رحمت کائنات نے کہا فاروق اگر میرے جنازہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے تو محمد کو اعتراض کیا ہے؟ وہ رحیم و کریم محمد اس نے اپنے بدترین دشمن کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا. اگر آسمان سے وہی نہ آ جاتی کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا لا تقم علی قبره استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. اگر تم 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا مانگو گے رب تب بھی معاف نہیں کرے گا. تو رحمت کائنات اس کے جنازہ پڑھنے سے کبھی انکار فرمانے کے لیے تیار ہے. بلکہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے 71 مرتبہ دعا مانگنے سے اس کی بخشش ہو جائے تو محمد اس کے لیے بھی تیار ہے. اس قدر رہی وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت مقدسہ کے مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو اپنی مسجد پاک کے اندر جہاں ہر روز و شب جبریل آیا کرتا تھا،
اس مسجد کو جسے محمد نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس مسجد کے اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر جس منبر کے تقدس کی آسمان کے فرشتے گواہی دیتے تھے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جس کو جنت کی ایک دن 8 مرتبہ بشارت دی تھی، اس کے مقام کا مسئلہ آیا تو وہ رحمت مجسم کایا مجسم میں تبدیل ہو گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور عثمان کے ناشنا مقام سے لوگوں سنو، ناطق وحی نے عثمان کے لیے کیا مقام بیان کیا۔ حدیث پاک میں آیا، ایک دن نبی کائنات اپنی مسجد پاک میں بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عزیز مر گیا ہے، مسلمان اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ رحمت کائنات فوراً تیار ہو ناش کے اوپر پہنچے، لوگوں نے صفے باندھے، اللہ اکبر، صفے باندھی، جنازے کے لیے تیار ہوئے۔ حضور نے پوچھا، یہ کون ہے جو فوت ہوا ہے؟ کس کا جنازہ ہے جس کو پڑھانے کے لیے مجھ کو بلایا گیا؟ اس کے عزیزوں نے کہا، یا رسول اللہ ہے فلان ابن فلان، اللہ کے حبیب یہ فلاں اور فلاں کا بیٹا ہے۔ رحمت کائنات جس کی پہچانی پہ کبھی شکن نہیں پڑی، اس کی پہچانی شکن آلود ہو گئی۔ لوگ دیکھ کے تھرا گئے کہ آج رحمت کی پہچانی پہ شکنے آ گئی، نہ جانے کیا ماجرا ہے۔ فرمایا، یہ وہی نہیں جو میرے عثمان کو برا کہتا تھا؟ لوگوں نے سر جھکا کے کہا، اللہ کے رسول یہ وہی ہے جس کی عثمان سے دشمنی۔ اور سن لو ناطق وحی نے کیا کہا، فرمایا سنو، اس کا جنازہ اٹھا لو، جو محمد کے عثمان کو برا کہتا ہے محمد اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار، عثمان کے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار۔ اٹھا لو، میرے عثمان کو برا کہنے والا محمد کے استغفار کا حق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات کے ان جلیل القدر رفقا میں سے تھا کہ جن کی شان اور جن کے مقام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ پوری کائنات میں نبی کے سارے جانساروں میں، نبی کے سارے وفاشاروں میں، نبی کے سارے اطاعت گزاروں میں، نبی کے سارے ساتھی، سارے کے سارے اپنے اپنے مقام پر بڑی شان رکھنے والے، لیکن جو دریا دلی رب نے عثمان کو عطا کی وہ کسی دوسرے کو نہیں بخشی۔ اور یہی سبب ہے اللہ آج عثمان کو برا کہتے ہیں، آج عثمان پہ تانا و تشنیع کے کیچڑ اچھالتے، آج عثمان پہ طنز و تعریف کے تیر چھوڑتے۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جس کے گھر کی پہرے داری کے لیے علی مرتضیٰ نے نبی کے نواسوں فاطمہ کے جگر گوشوں اپنے لختہائے جگر اور تمہارے امام ہائے معصوم کو اس کے دروازے کا چوکیدار مقرر کیا تھا۔ اس کے مقام کو لو، اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، ہماری تاریخ کی نہیں، سنی کتابیں نہیں، اپنی کتاب تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی ان کو اس تک نہیں کہا،
کبھی ان سے تلق کلامی نہیں کی، کبھی انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. جب بھی بلایا حسن و حسین کو احترام سے بلایا. پوچھنے والے نے پوچھا علی اپنے بیٹوں کو اتنے احترام سے بلاتے ہو؟ فرمایا بیٹوں کو احترام سے نہیں بلاتا، محمد کے نواسوں کو احترام سے بلاتا ہوں. اس قدر احترام. کہا یہ اس فاطمہ کے بیٹے ہیں جس کو رسول نے کہا تھا من آزاہا فقد آزانی، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں وہ بیٹے جن کو علی نے کبھی اونچی آواز سے بلایا بھی نہیں ہے، اس بیٹوں کو تیری تاریخ کا حوالہ مسعودی نے مروج الزہر میں لکھا کہ جب عثمان کے دروازوں پر پہلے دار کی حیثیت سے علی نے متعین کیا اور پتا چلا کہ عثمان نے ان کو واپس نہیں کیا اور لوگوں نے عثمان پہ حملہ کیا، وہ علی دوڑا ہوا آیا، حسن کے چہرے پر تماچا مارا، حسین کے گال پہ تھپڑ مارا. دونوں بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا زندگی میں کبھی جھڑکی بھی نہیں دی، آج تماچے مار رہے ہو. کہا اس لیے مار رہا ہوں کہ تم نے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا جس کے دروازے پہ آسمان کے فرشتے پہرا دیتے ہیں. کس کے لیے مارا؟ آج علی کی محبت کا دعویٰ کر کے عثمان پہ کیچڑ اچھالتے ہو. علی وہ ہے جس نے اپنے فاطمہ کے بیٹوں کو، رسول کے نواسوں کو اس لیے مارا کہ انہوں نے عثمان کے دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے اپنے فرائض سے کوتاہی برتی تھی. اتنا احترام ہوتا، اس قدر عزت ہے عثمان، اس قدر تکریم ہے عثمان. اور غنا تمنگری، اللہ کی راہ میں سخاوت، خدا کی راہ میں ایثار، اس کا کیا حال ہے؟ عثمان وہ عثمان ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لٹاتا رہا، جو کچھ لٹاتا رہا رب اس سے 100 گنا زیادہ عطا فرماتا رہا. وہ عثمان جس نے 700 اونٹ 100 گھوڑا ایک دن رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں قربان کیا. رب نے اسے مال و دولت کی اتنی فراوانی عطا کی کہ مورخین نے لکھا، سیرت نویسوں نے لکھا، ایک وقت آیا عثمان کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس کاروبار کی نگرانی کے لیے عثمان نے اپنی جیب سے خریدے ہوئے 5000 غلاموں کو مقرر کر رکھا تھا. کتنے غلاموں کو؟ اس زمانے میں، اس زمانے میں فیکٹریاں نہ تھیں، کارخانے نہ تھے، لمبی لمبی جاگیرداریاں اور باغات نہ تھے. اس زمانے میں عثمان کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے 5000 نوکر نہیں، نوکر بھی بڑی بات، کارخانے نہ تھے، لمبی لمبی جاگیرداریاں اور باغات نہ تھے. اس زمانے میں عثمان کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے 5000 نوکر نہیں، نوکر بھی بڑی بات، 5000 خرید غلام. اور حدیث میں آیا ہے ایک دفعہ عثمان کے جانوروں کا ریوڑ چرتا ہوا مدینے کی بستی میں قریب آ پہنچا. لوگ دیکھنے کے لیے نکلے کہ عثمان کے جانوروں کا دلہ آیا. حدیث کے، سیرت نگاروں کے، تاریخ نویسوں کے الفاظ ہیں. لوگوں نے دیکھا
مدینے کی ساری بستیاں عثمان کے جانوروں سے بھر گئی ہیں اور ابھی جانور ختم نہیں ہوئے ہیں. اب سے نگاہ تک عثمان کے جانوروں سے. او عثمان، اس کی فریادی کو دیکھو، اس کی سخاوت کو دیکھو، اس کی تمنگری کو دیکھو، اس کی جھوٹ کو دیکھو، اس کی کرم گستری کو دیکھو. 10 سال اسلامی دنیا کا بلا شرکت غیر حکمران رہا. 10 برس. اس نے 10 برس. 8 برس ہوئے ہیں فوجیوں کو آئے ہوئے. سارے دنیا جہان کی دولت لوٹ کے انہوں نے اپنے گھروں میں اکٹھی کر. وہ تک پوری ہے جن کے پاس رہنے کے لیے کوٹھریاں نہ تھیں، آج ان کے اتنے بڑے محلات کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو طے کرنے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے. اسلام کا نام لے کر اس ملک میں فوجی بساط بچائی گئی. ہم نہیں کہتے، ہم نہیں جانتے، ہم نے سنا اس فوجی حکومت کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے دروازوں نے سنا، اس کی کھڑکیوں نے سنا، اس کی چھتوں نے سنا، اس کی کرسیوں نے سنا، اس کی دیواروں نے سنا. اس گورنمنٹ کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنا منتخب کیا ہوا ایک ممبر ایوان کے فرش کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ صوبہ سرحد کا گورنر، فوجی جنرل، جتنی اس ملک میں ہیروئن سمگلنگ ہو رہی ہے ان سب میں سب سے بڑا حصے دار وہ جرنیل ہے. اپنے سے کراچی کے ایک ممبر نے پارلیمنٹ کے ایوان میں کہا، امیر المومنین نے اپنی منہ سے نیچی کر لی. نہ تردید کی ضرورت ہوئی، نہ تنقید کی ضرورت ہوئی. غیرت ہو تو ڈوب مت دے. لیکن غیرت نام تھا جس کا بھائی تیمور کے گھر سے. غیرت کہاں رہی؟ لٹیروں کے گھر غیرت نہیں ہوتی ہے. لوٹ مار کرنے والے ان کے گھر غیرت کہاں سے آئے؟ شرم آنی چاہیے. یہ خبر اخباروں میں چھپی، ریڈیو ٹیلی ویژن کائنات کے اس خبر کو لے کے اڑے. نہ اس گورنر کو تبدیل کیا، نہ اس خبر کی تردید کی. ہم بات کرتے ہیں، ہمارا گلا گھونٹنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. 10 برس نہیں، 8 برس ابھی گزرے، ارب پتی ہو گئے. وہ لوگ اگر ایمانداری سے ریٹائر ہوتے تو ان کو اپنے سہارے کے لیے ملازم رکھنے کی توفیق نہ ہوتی. آج اس ملک کے سب سے بڑے چودھری یہ حکومتوں کا عالم، اور حکومت کہاں سے کہاں تک؟ کراچی سے پشاور تک. کراچی سے، اور حکومت ان کی جنہوں نے 1 انچ زمین فتح نہیں کی. 1 انچ زمین فتح، بلکہ جو رب نے عطا کی ہے اس کو گوانے پر تلے ہوئے. اور بزدل اتنے، ہر روز خبر آتی ہے چھوٹی سی سدی ببرک کارمل، ہر روز اس کے طیارے آتے ہیں، بم برسا کے چلے جاتے ہیں، کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں ہے. فوجیوں کی حکومت ہے نا، جرنیلوں کی حکومت ہے، بہادروں کی. روکنے کی جرات نہیں، روکنے کی جرت نہیں. جرت ہے میر اکرم بیچارہ نوازدہ نصر اللہ کو ملنے جاتا ہے، اس کو بھی قید کر کے لے جاتے ہیں. بہادری بزدلی کا عالم ہے. اور ایک طرف وہ عثمان، اور تم کو کیا بتلاؤں عثمان کی بات. کعبے کا رب گواہ ہے، اگر عثمان کے مناقب و فضائل بیان کروں تو زمین کا سینہ پھٹ جائے. سن لو، آج تمہیں ایک ایسی بات بتلانے لگا ہوں جو شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو. اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا حکمران جو مشہور ہے وہ کون ہے؟ فاروق
آپ سنے بات، آج یہ بات سن کے اپنے دماغ کی تختیوں پہ قلم بند کر لینا، مشہور ہے سب سے بڑا حکمران اسلام کی تاریخ کا فاروق اعظم، لیکن تم نہیں جانتے کہ عثمان کے ساتھ تاریخ نے کتنا دھوکہ کیا، ہاں مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا۔ آج بات کو سن لو، فاروق اعظم نے اپنے دور اقتدار میں کتنے ملکوں کو فتح کیا، عثمان نے اپنے دور اقتدار میں اس سے 3 گنا زیادہ ملکوں کو فتح کیا ہے۔ دنیا اسلام کے اندر عثمان سے بڑا حکمران پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس سے بڑا حکمران چشمے فلک نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فاروق کے زمانے میں مسلمانوں کی فوجیں ایشیا کے وسط مشرق وسطی پہ قابض تھی، اور جانتے ہو جب عثمان کا دور آیا سارا افریقہ فتح ہو چکا تھا، وہ عثمان کا کمانڈر تھا جس نے بحر ظلمات میں گھوڑے ڈالے تھے اور آگے زمین کا کوئی خشکی کا کنارہ نہ دیکھا تھا، اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا اور کہا تھا اللہ سمندر ہی سمندر ہے، اگر مجھے اس کے بعد بھی زمین کا کوئی ٹکڑا نظر آتا تو وہاں بھی تیرے محمد کے پرچم کو لہرا دیتا، کوئی زمین کا۔ اور وہ عثمان کا دور تھا جس زمانے میں چین فتح ہوا، روس فتح ہوا تھا، یہ عثمان کا دور۔ یورپ کے دروازوں پر مسلمانوں نے بسا، عثمان کا دور ہے، پورے ایشیا پر مسلمان قابض، افریقہ پر مسلمان قابض، اور یورپ کے دروازوں پہ للکار رہے تھے، عثمان کا دور تھا جس کے دور میں رومی سلطنت کے غنڈے مسلمانوں کی سرحدوں پر بحری جہازوں میں سوار ہو کر حملے کرتے، مسلمانوں کے ساحلی شہروں کو آگ لگا کے چلے جاتے۔ عثمان تھا جس نے اپنے کمانڈر امیر معاویہ کو حکم دیا، معاویہ میرے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے سمندر خطرات میں گھرے رہے، ساحلی علاقوں کے مسلمان خطروں میں پڑے رہے، سن لو اگلے سال کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں مسلمانوں کا بھی بحری لشکر تیار ہو جائے۔ جاؤ آج صنعت و حرفت سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ساری عثمان کی مثال لا کے پیش کرو۔ آج دنیا میں بڑی قوتیں، امریکہ کی قوت، روس کی، برطانیہ کی، فرانس کی، چائنا کی، انڈیا کی، دنیا میں آج کے زمانے میں کوئی مثال پیش کرو۔ عثمان نے حکم دیا، تاریخ نے لکھا ابھی 1 برس نہیں گزرا تھا کہ امیر المومنین عثمان کے حکم پر بحیرہ عرب میں 1400 مسلمانوں کے جنگی جہاز گشت کر رہے تھے، 1 سال میں 1400۔ آج کے اس دور ترقی میں بھی دنیا کا کوئی کارخانہ 1 سال کے اندر اتنے بحری جہاز نہیں بنا سکتا جتنا محمد کے اس خادم کے دور میں بنائے گئے تھے۔ کیا جانتے ہیں عثمان کون تھا؟ اتنا بڑا حکمران، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقام، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے جلال اور اس کے شکوہ کو جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا ایسا قائد ہوگا جس طرف رخ کرے گا رب کی رحمتیں اس کے ساتھ، کہ دنیا کا کوئی لشکر اس کا مقابل سفارہ نہ ہوتا، جس کے ادنا اشارہ ابرو پر افریقہ، ایشیا کوچک اور یورپ کی فوجیں سہوبالا ہو جاتی تھی۔ آج خود اس عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے آئے امیر المومنین باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. نبی کے 700 صحابہ آج بھی مدینے میں موجود ہیں. حکم دیجیے ان کی گردنوں کو اڑا دیتے ہیں. عثمان نے اپنی نگاہ اٹھائی, فرمایا ابو ہریرہ سن لو, جو تلوار رب کے لیے اٹھی ہے اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے پر تیار نہیں. لشکر صحابہ رب کے دین کے لیے اپنی ذات کے لیے ایک آدمی کا خون بہانا گوارا نہیں. پلٹ جاؤ. دوسرے آئے گورنر شام کو خط لکھو, 60,000 فوج تیری حفاظت کے لیے تیار. فرمایا 60,000 کی تو بڑی بات ہے, میں تو 60 آدمی بھی اپنے لیے نہیں چاہتا. اور تقابل کرنا ہے تو آؤ, مظلومیت کا حوالہ دینا ہے تو آؤ. ایک طرف مار کا ایک کرب و بلا ہے, ایک طرف مدینہ النبی میں داماد نبی ہے. ذرا دیکھو تو صحیح, مظلومیت کی بات کرتے ہیں, دیکھو مظلوم کون ہے. ایک طرف میدان کارزار ہے, ادھر بھی تلواریں ہیں ادھر بھی تلواریں ہیں, ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی لشکر ہے, کوئی تھوڑا ہے کوئی بہت ہے. ادھر بھی جانسار ادھر بھی جانسار, لیکن ادھر ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ادھر صرف خون کے پیاسے اور ساری کائنات اشارہ ابرو پہ گردن کٹانے کے لیے تیار, لیکن کسی ایک کو بھی اپنے دروازے پہ متعین کرنے کے لیے تیار. ادھر 10 کو قافلہ آیا, 8 بجے پہنچا, 11 بجے لڑائی شروع ہوئی, 12:45 بجے مارکا ختم ہو گیا. ادھر 40 دن تک پانی کو بند کیا گیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں آنے دیا, شجاعت کی داستانیں. اور ادھر مظلومیت کا اظہار, ادھر خطوط کی بارش, آؤ حکومت لے لو, اور ادھر سوالات کی بوچھاڑ اور جوابات کا سوال. اور لوگوں بتلاؤ, جب مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہ تھی, کون تھا جس نے محمد کو مسجد کے لیے جگہ خرید کے دی؟ کہا عثمان تم تھے. کہا آج جو جگہ میں نے خرید کے دی مجھ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. کہا وہ کون تھا جب پینے کے لیے کوئی پانی نہ تھا؟ کون تھا جس نے اپنی جیب سے کنواں خرید لیا؟ کہنے لگے عثمان وہ تم تھے. کہا جس کنویں کو میں نے اپنی جیب سے خرید کے دیا آج مجھے اسی کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں. کہا وہ کون تھا جس کے جانور اتنے لاتعداد اور بے شمار ایک مدینہ کی بستیوں میں نہ سما سکتے تھے؟ اور آج جس کے پاس, اور ذرا دیکھو تو صحیح, جس نے قلم اٹھائی اس کی سیاہی اپنے چہرے پہ نہ لی. عثمان کو شگر کیا, عثمان نے یہ کیا وہ کیا. عثمان نے کیا کیا؟ جس کے نوکروں کی زر خرید غلاموں کی تعداد 5,000, جس کے ریوڑوں کی تعداد لاتعداد و بے شمار تھی, اس کے پاس اس کی جوڑی میں صرف 1 اونٹ سزا تھا. کہا آسمان والے تو بھی گواہ, زمین والا تم بھی گواہ, روئے زمین پر عثمان کی ملکیت میں 1 اونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. کہا یہ اونٹ بھی اپنے لیے نہیں رکھا, کعبے کی زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے, سب کچھ رکھ رہا ہے. وہ ام المومنین کے ساتھ نبی کی بیوی آج عثمان 11 دن کا بھوکا اور پیاسا اپنے گھر کی چھت سے باغیوں کو خطاب کر کے پانی کا سوال کرتا.
ام المومنین نے پانی کا مشکیزہ بھرا، خچر پہ سوار ہوئی، عثمان کے گھر کی طرف سے ظلم کی داستان کون بیان کرے؟ آج تاریخ کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا۔ عثمان کے گھر کی طرف چلے، باغیوں نے دیکھا، کرداروں نے دیکھا، بدماشوں نے دیکھا، بدماشوں نے دیکھا، محمد کی بیوی کا بھی احترام نہیں کیا۔ یہاں حقیقت کہ رسول اللہ کی بیوی مشکیزہ لے کے گئی، رسول کی بیوی کا احترام نہیں کیا، خنجر مارا، مشکیزہ پھاڑ دیا، خچر کو پیچھے سے نیزہ مارا، محمد کی بیوی کو لے کر خچر صحراؤں میں نکل گیا۔ علی کو پکڑ کر اپنے پیٹوں کو پانی دے کے دیتا، جاؤ، آج رسول کا داماد، صحابہ کا سر خیل، سرور کائنات کا جانکار، محمد کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے والا ہے، آج پیاسا، ام المومنین کو بھی پانی نہیں جانا چاہتا، اسے سمجھاؤ، حسن سمجھاؤ، محمد کے داماد کو پانی دے کے آؤ، اپنے خالو کے گھر پانی دے کے آؤ۔ دشمنوں نے روکا، اور عثمان تیری شرافت کا کیا کہنا ہے؟ دیکھا باغی روک رہے، حسن و حسین آگے بڑھ رہے، گھروں کے سے آواز انشدکما باللہ، انشدکما باللہ، رسول کے نواسو، عثمان تمہیں تمہارے نانا کے رب کی قسم دے کے کہتا ہے، عثمان کے لیے مت لڑو، لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو، پانی واپس لے جاؤ، میں محمد کے نواسوں کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ 39 گزر گئے، نہ کچھ کھایا ہے، امیر المومنین کی اہلیہ حضرت نائلہ، مغرب کی آذان کا وقت ہوتا ہے، آذان کی آواز آتی ہے، دوڑی ہوئی آئی، کہا عثمان آج تو روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں نمک بھی نہیں ہے۔ کہا نائلہ غم نہ کرو، روزہ نیت کا، نیت صحیح رکھا، نیت صحیح افطار کر لیا ہے، کوئی بات نہیں۔ صبح اٹھے، 40واں دن ہے، روزہ رکھنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں۔ نائلہ روتی ہوئی آئی، کہا میرے سرتاج آج تو روزہ رکھنے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح رات نیت سے افطار کیا تھا اسی طرح آج نیت سے رکھ لیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، جمعے کی نماز کا وقت ہوا، عثمان پہ غچی تاریخ، قرآن سامنے رکھا ہوا، نائلہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون ٹپک رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے غشی تاری ہوئی، گردن قرآن پہ ڈھلک گئی، نائلہ گھبرا گئی، کہیں آقا کی روح رخصت نہ ہو گئی ہو۔ ہلایا، عثمان نے آنکھیں کھولی، نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عثمان اتنی نقاہت اور کمزوری ہو گئی کہ اب وجود کو سنبھالنا بھی ممکن نہیں رہا، آج کیا ہوگا، روزہ کیسے کھولو گے؟ عثمان نے فرمایا بی بی غم نہ کرو، ابھی جب قرآن پہ سر رکھے غشی کی حالت میں تھا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا و مولا تشریف لائے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، داہنی طرف عمر ہیں، میرے ڈھلتے ہوئے سر کو دیکھا، فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ 40 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، نیت سے روزہ رکھا ہوا۔ آقا نے کہا عثمان غم نہ کرو، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ فرمایا نائلہ معلوم ہوتا ہے کہ آج یہ دکھوں کے دن کٹنے والے ہیں، آقا نے خود
روزے کی افطاری کی دعوت دی ہے. ابھی لائلہ پلٹ کے نہیں گئی کہ عثمان نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی. 4 بدبخت دیوار کو پھاند کے اندر آئے. لائلہ چلائی. عثمان دشمن آج دیواروں کو بھی پھاند آیا ہے. عثمان نے اپنی نگاہوں کو قرآن کے اوراق پہ جما دیا. لائلہ بھاگ کے کندھے کو پکڑتی ہے. عثمان دیکھو دشمن آ پہنچا. فرمایا لائلہ روزے کے آخری دن میری نگاہوں کو قرآن کے اوراق سے تو نہ ہٹاؤ. جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب رب پوچھے عثمان آتے ہوئے اپنی آخری نگاہ کس پہ ڈالی تھی تو کہہ سکوں اللہ کائنات کو چھوڑتے ہوئے آخری نگاہ اگر ڈالی تھی تو تیرے قرآن کے حروف پہ ڈالی تھی. دشمن بھاگتے ہوا ایک بدبخت نے داڑھی مبارک کو پکڑا. چھکے دیے. عثمان نے پھر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا کر. ایک اور آگے بڑھا. اس نے نیزے کا وار کیا. نیزہ پسلیوں کو توڑتا ہوا نکل گیا. عثمان نے پھر بھی گردن نہیں اٹھائی. قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے. ایک بدبخت اور آگے بڑھا. اس نے تلوار کا وار کیا. گردن کٹ رہی تھی. عثمان کی لبوں سے آواز نکل رہی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک دن آئے گا جب ان ظالموں سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا. نائلہ نے ہاتھ آگے کیے. 4 انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی. عثمان لاش پہ گورے سکتے اور ظالم اب وقتی کی انتہا ہے. شہید کرنے پر اتفاق نہیں کرتے. لاش کو بچھایا. اوپر چڑھ کے ناچتے رہے. محمد کے اس داماد کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی جس کی کیفیت یہ تھی کہ سرور کائنات نے ایک دفعہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ام المومنین عائشہ کے حجرے میں ان کے بابا کی آمد پر جب کو ان کو اجازت بخشی تھی وہ اسی طرح لیٹے رہے تھے. ان لیے مبارک سے کپڑا ہٹا رہا تھا. پھر عمر آئے تھے سب بھی لیٹے رہے تھے. ان لیے مبارک سے کپڑا ہٹا رہا تھا. اور جب عثمان آئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے تھے. پنڈلی پر کپڑا ڈال دیا تھا. اور عائشہ نے جب پوچھا تھا آقا میرے بابا آئے آپ لے کے رہے. میرے چچا عمر آئے آپ لے کے رہے. عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. ماجرا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عثمان وہ عثمان ہے جس کی حیا کا پاس آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. محمد کس طرح اس کی حیا کا پاس نہ کرے. آج وہ عثمان جس کی حیا کا پاس آسمان کے فرشتے بھی کرتے تھے محمد الرسول اللہ بھی کرتا تھا. آج اس بات بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے. اس کی لاش کو روندا جا رہا ہے. کوئی نہیں جو عثمان کی ناش مبارک کو اس توہین سے بچانے کے لیے آگے ہو. 3 دن تک عثمان کی ناش مبارک کو. تیسرے دن رات کے پچھلے پہر لوگ آئے عثمان کی ناش مبارک کو اور جنت البقیع کے ایک کنارے میں دفن کی. وہ عثمان کہ جس کی محبت کا عالم یہ تھا کہ پھر علی جیسا عثمان جب خلافت کے تخت پر بیٹھا 4 برس تک عثمان کی محبت میں مجنون لوگوں سے لڑتا رہا. لیکن ان کی محبت عثمان میں کوئی کمی نہیں آئی. اور یقین لکھا ہے عثمان کے لیے جنگ جمل اور صفین میں کٹنے والوں کی تعداد 70,000 تھی. اس قدر عثمان کی مظلومیت نے ان کے دلوں پر اثر کیا. 70,000 آدمی عثمان کے لیے کٹ گئے. لیکن
عثمان کے خون کا جو زخم ان کے دل پر لگا تھا وہ منتقل تھا. اتنی بڑی شہادت اور اتنے بڑے مرتبے کا انسان، امام مظلوم، امیر المومنین، خلیفہ رسول اللہ، داماد محمد رسول اللہ، جن نورین کے لقب سے ملقب ہونے والا اور نبی کی زبان اقدس سے 20 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والا، اس طرح سے. لیکن اس نے ثابت کیا کہ سارا کچھ برداشت ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی مومن کے خون کا ایک قطرہ بھی بہانا برداشت. رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی لیے اتنی بڑی شہادت کے باوجود، اتنے بڑے ظلم کے باوجود عثمان نے اپنا خون دینا گوارا کیا، مسلمان امت میں تفرقے اور اختلاف کو پیدا کرنا گوارا. یہی کوئی اختلاف، کوئی تفرقہ آج عثمان کے نام پر قائم نہیں. لیکن بعد میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لوگوں نے ان کی شہادت کو آڑ بنا کر اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بلکہ میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے اندر ایسے عقائد کو فروغ دیا جو نہ کتاب اللہ میں موجود تھے نہ سنت رسول اللہ میں موجود تھے، اور ایسے اختلاف کو فروغ دیا جس نے امت کے اسلاف کے چہروں کو داغدار کیا، اور ان میں عثمان ابن عفان جیسا مظلوم شہید بھی موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں واقعات کو ان کے اصلی پس منظر میں اور حقائق کو اصل تناظر میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق بخشے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اصولی طور پر ہم یہ چاہتے تھے کہ محرم کی مناسبت سے یہ واقعات اگر ختم ہوتے تو حضرت فاروق اعظم اور ان کے بعد حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے، لیکن یہ تذکرہ کچھ طویل ہو گیا اور اس کے کچھ اسباب و وجوہات تھے کہ جب تک زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر نہ ڈالی جائے حقائق سامنے نہیں آ سکتے. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے مناقب پر گفتگو ملتوی کر دی جائے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے نتیجے میں جو واقعات اور جو مذاہب نمودار ہوئے ان پر گفتگو نہ کرنی چاہیے. اور مجھے خیال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے ضمن میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اب موقع کی مناسبت سے بہت کچھ لوگوں نے سنا اور بہت کچھ کہا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مزید کسی تاخیر کے اگلا خطبہ جمعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ کس طرح آپ کی شہادت واقع ہوئی، کیا واقعات آپ کی شہادت سے پہلے رونما ہوئے، کس طرح آپ کو بلایا گیا، کن لوگوں نے آپ کو بلایا، کس دن آپ نے خروج کیا، کس دن آپ کربلا میں پہنچے اور وہاں کیا سانحہ پیش آیا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ خطبات جمعہ میں ہوگا. اور پھر کس طرح حسین کی شہادت کو آڑ بنا کر امت کے اندر تفریق کی سازش کی گئی اور امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ان کے اندر ایسے عقائد کو رواج دیا گیا جن کا اسلام اور رسول اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. انشاءاللہ ان سارے حقائق اور واقعات کا تذکرہ دوستوں کی کتابوں سے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. آپ حضرات سے یہ بہت زیادہ ضروری بات کہنے کی ہے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے ہی ذوق و شوق سے آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ مسئلہ ہمارے عقائد کی عمارت میں بہت زیادہ حیثیت اور اہمیت اختیار کر گیا ہے. اس لیے کہ واقعات شہادت کو صرف شہادت تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ ان کا دائرہ کار صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت تک لے جایا گیا ہے. حالانکہ بظاہر حضرت حسین کی شہادت سے حضرت صدیق و فاروق و عثمان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن سارا علم کلام جو ہے اس کی عمارت استوار کی گئی ہے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے خلاف. یہ بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ شہادت حسین کے بعد جو مذہب بنا اس کا حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں.
کیوں؟ اگر اس سے تعلق ہوتا تو واقعات کو حسین کی شہادت تک محدود رہنا چاہیے تھا، لیکن واقعات کے اندر ان لوگوں کو بھی زیر بحث بنا دیا گیا جو اس واقعے کے موقع کے وقوع پذیر ہونے کے وقت زندہ بھی نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے فوت ہو چکے، حضرت فاروق اعظم 40 برس پہلے شہید ہو چکے، حضرت عثمان غنی 30 برس پہلے شہید ہو چکے۔ اس واقعے کے رونما ہونے سے برسوں پہلے جو لوگ موجود نہیں تھے اس واقعے کی آڑ لے کر ان پر زبان درازی کی گئی۔ اب کیا تھا؟ انشاءاللہ اس ساری گفتگو کو آئندہ خطبہ جمعہ سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اسی سلسلے میں آج کل بہت سے جلسے ملک بھر میں ہو رہے ہیں، ہر روز مجھے سفروں میں رہنا پڑا ہے، آواز خراب ہے، چھاتی خراب ہے، اللہ کا شکر ہے دل دماغ ٹھیک ہے، باقی ہر چیز خراب ہے، لیکن بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ پھر ملک پر وہی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے جو کہ مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے جدائی کے وقت چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی ہم کوکتے رہے، فریادیں کرتے رہے، اسی منبر سے آوازیں دیتے رہے، لوگوں سمجھ جاؤ وگرنہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لوگ کہتے تھے چھوڑو جی کبھی ملک بھی ٹوٹ سکتا ہے، ٹوٹا۔ آج پھر وہی قیامت کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، ملک انتہائی خطرات سے دوچار ہے، اور جب بھی فوجی اللہ کے فضل سے ملک پہ آتے ہیں کوئی جنوں والی نشانی چھوڑ کے جاتے ہیں، جب بھی آئے ہیں ملک کو تباہی کے بہانے پر کھڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ جن کا کام اسی کو ساجے، ان کا کام جو ہے وہ کرتے نہیں، جو نہیں ہے وہ کرنے کے لیے تیار۔ ان کا کام تھا سرحدوں کی حفاظت کرنا، سرحدوں پہ بمباری ہوتی ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیتے، اور جو کام ان کے کرنے کا نہیں ہے اس کو لیے لاٹھیاں سنبھال کے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے دماغوں کو درست فرمائے، اور اللہ ان سے ہماری جان چھڑوائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے خطرات سے نجات عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی دو عظیم الشان جلسے ہیں جو منعقد ہو رہے ہیں لاہور ہی کے اندر، ایک شاد باغ میں جامع مسجد اہل حدیث شاد باغ میں، یہ جو آنے والی جمعرات ہے اس جمعرات کو جلسہ ہو رہا ہے۔ کب ہو رہا ہے؟ 3 تاریخ کو، 3 اکتوبر کو شاد باغ میں جامع مسجد اہل حدیث میں، جس میں میری بھی تقریر ہے، قاری عبدالحفیظ صاحب کی بھی اور بھی، اور اس کے بعد ایک اور جمعرات آنے والی ہے، پتہ ہے 10 اکتوبر کو۔ اس جمعرات کو 24 محرم الحرام ہماری اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیول پر پاکستان گیر کانفرنس ہوتی ہے، پتہ ہے کہاں؟ بیگم کوٹ میں، پاکستان کے لیول پر اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے اس کانفرنس کے اتنے افراد مرتب ہوئے ہیں کہ میں دنیا کے جس ملک میں بھی گیا، انگلستان میں، سعودی عرب میں، کویت میں، اللہ جانتا ہے کہ اس کانفرنس کی خبریں وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم عاجزوں ناتوانوں کمزوروں کو یہ توفیق بخشی کہ نبی کے صحابہ کی عظمت کے مقام اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا کام جو شروع کیا، اللہ نے اس میں برکت ڈالی، اور اب یہ ملک گیر پیمانے پر شہرت حاصل کر چکی، بلکہ اس کی شہرت آج تمہارے دیکھی عورتاں جا کے پھر تو پیون راتی منگوا کے خشخاش دی دھوتی شبہ تڑکا لگا کے وے گلا چوں لو چوں پانی خطر گئی رن جیڑی ساڈے پچھواڑے آوے چٹا سو چاٹا دند اکھڑے سارے آ سینا جا نک گل ایڈے دے پارے آ پالیا کچڑے لیو دے پانی اچھا سا دے سوٹ نت پا کے ہدام دی سڑکی تے پودر نیل پالش لگام دی شیشے دے اگے ہو کے بندیاں خرام دی قدم کرسی تو تن بیندا لائی فرما دے جا کے اپنے گھر میں لڑ پئی۔ ہاں تو فرما دے مثال اللہ تعالیٰ نفرت کرے۔ فضالہ کہتا میں جب پاؤں نکلا تو میری نگاہ سجد الانبیاء کے قدمہ فرما دے جنہ آکھیاں تو تمہارے لائیاں
انہاں پھول کیاں وڈیائیاں تے کدھر آئیاں تو پھر دل وانگ سدائیاں لبن دربار محمد دا جی آخا سید الانبیاء دی بات والا کیاں نا وہ نہیں لامے تکدا یہ تکتے ہے جنہاں دی اکھاں نہیں لگیاں آؤ اپنی اکھاں سید الانبیاء دی بات نہ لگاؤ اگر سید الانبیاء دی بات لاکھ لگ جائے ایک ہاتھ میں ترت ہی لاندے بیٹھے آگاہ ہو کے تو میرا کپڑا پکڑ کے تو کہنے لگی خدا لا تو آج کی شاہ دیکھ لیتی تو جرا میری وال نظر اٹھا کے تجھ دیکھتا تک میں تیرے سے تو پشا کیتا میں کہ پیچھے ہٹ آج خدا لا دی اکھاں نے پاک تیرا دیکھ دیتا ہے اور جس پاک کے لیے خدا دی بات دیکھتی پئی ہے اللہ سمجھا کا دل رات تکلم رزق سمائے اے میرے سونے حبیب محمد ساری کائنات میری وال تک کے کہ میں محمد تیرے پاک تیرے وال تک تو میں اس کرنا پیا تھا یہ سیرت پاک میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ دی اگر اس انداز بیان کی جائے مسلمانوں کی محبت سے پیار پیدا ہوئے گا میرے آقا کی سیرت محبت سے پیار کا پیغام ہے ایک قاتل شراکت المالک قتل دینی کتنا سید الانبیاء کا باطل کرتا ہے سفر ہجرت کلی لایا زمین کی گھوڑا دب گیا درخواست پیتی میں معافی چاہنا اپنے اس بدن کی تھی دعا تو اللہ پاک میرا گھوڑا زمین کو کر کر سید الانبیاء نے دعا کی تھی حضور خراکا کا گھوڑا مارا پھر کشت کیتا پھر گھوڑا کٹ گیا پھر کشت کیتا پھر گھوڑا کٹ گیا پھر خراکا سمجھ گئے اگر ایک بد ارادے تو باز نہ ہوا تو یقین طور پر رب کی گرفت چاہوں گا رب معاف نہیں کرے گا اخیر کہنے لگا میں معافی چاہوں گا میں اپنے بد ارادے سے بعد آیا میں بات تو چل آئے گا اور جب تک پیچھے لوگ آ رہے میں کہنا پہ رستے کی گزر جا رہا واپس جانے لگا فرمایا خدا لا وہ تو اپنی تلوار میں ظاہر کی پان دے کے میرا سر قلم کرنے واسطے آیا تھا اور میرا قاتل اور محمد خون کیا پیاسیا تو قتل کرنے واسطے آیا تھا آ کر میں سونے سے سمجھ کا رات بھیجا میں پانچ لبیستا سرایا کس طرح اور سرا کہا وہ دن کتنا اچھا ہوگا اور جتنے تیرے حق سائے رہا سے کنگن پہن گے پنجابی جانا سوچو گتی بکی کھاپا رائیاں آج موقع جا رہے ہیں اور فراتا قاتل میں سائے رہا سے کنگن پہنا دے پہنے آپ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت جب مسلمانوں نے ایران فتح کیتا اور ایران کے شاہی محلات کا مالک نعمت جب تقسیم کیتا گیا تو سید الانبیاء کے پاک الفاظ کے مطابق فراقہ کے بندے ایران کے بادشاہ کے کنگن آئے فرمایا ادا کا تو فراقہ اپنے ہاتھ سے کر میں اپنے ہاتھوں لال تیرے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے کنگن پہلا کے تو فرمان لگے الحمدللہ اللہ جی فلادا ہمان کسرا والدہ ہما فراقہ تلا رابی سب سے قدل آئے تو بات ہے جس راہ سونے کے کنگن ایران کے بادشاہ کے ہاتھ اتار کے محمد خاتم عرب کے بدو کے بل کو آ دیتے یہ میرے آقا کی سیرت پاک ہے ابھی لوگ سیرت کا استعمال آپ ایک دوسرے کے خلاف کیوں نکال لیتے ہیں اس کائنات کی سیرت پاک کا مقدس جلسہ ہے جس بات اقدس کی سیرت نے دسیا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا تو 3 گھنٹہ بھوکا تو کانکڑا ڈھول آ کے کھلوتا کیونکہ اپنے سہارے نہ کھلوتا جائے بھوک نے اللہ نگان کیتا حدیث پاک کا حضرت نے پناہ منگی اللہ من یعوذ میرا جوئے پڑھنا ہوتے اللہ میں بھوک تو پناہ مانگنا بڑا برا ساتھی بندے نے بھوک لگی ہے تو پچھوں پہلا کنیا جماعت پڑھیا میں نے جماعت پڑھ جاتی بندے نے جدو بھوک لگی ہو پہلا روٹی کو آپ پھر تک میں دسنا اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے سہارے کھلو نہ سکتا نگار طالب علم سید الانبیاء کے مدرسے کا مدرسہ محمدیہ کا طالب علم ساری حدیث محمدیہ کا طالب علم ابو ہریرہ اللہ پاک تاریہ کمائیاں برکت کرے میں تاری مسجد کا نام مسجد محمدیہ پڑھ کے پڑھا کروں کہ تعین رب کی ذات نے توفیق بخشی محمد مصطفیٰ اور نسبت رکھن کسی نے اپنی مسجد کی نسبت کسی بزرگ نہ رکھی کسی نے کسی نہ رکھی کسی نے کسی نے رکھی کسی امام نہ رکھی کسی نے کسی خلیفے نہ رکھی اس لیے حدیث جماعت کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر کام سید الانبیاء نے نسبت کر دی توفیق بخشی آپ ابن کثیر نے بڑا سونا نقطہ بیان کیتا ہے یوم العدو اللہ ناس امام ہے فرمایا اس دن میں نگاہ رکھو
جس دن لوگ اپنے پیشواواں تے اماماں نال بلائے جان گے، اللہ کے دربار سے پیش ہون گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ابراہیم علیہ السلام نال، نوح علیہ السلام کی امت نوح علیہ السلام نال، عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام نال، موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نال، وہ تھلے اماماں کا درجہ آ گیا۔ جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقتدی جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقتدی امام شافعی نال، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر تھلے سلسلے آ گئے، نقش بندی، سہروردی، انوری، فروری، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ مکل دیا کہ پرانا یہ پرانا مکتا ہے، لیکن سنا ہے شرف نے کہا حدیث فرمایا حدیث کے نام اللہ پاک نے شرف کیا کہ امام محمد الانبیاء محمد ایک قیامت میں تمام لفظ امام محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، اللہ پاک کی ذات نے جماعت الحدیث میں توفیق بخشی کہ سید الانبیاء کی ذات نے نسبت رکھی، اللہ پاک اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق بخشی۔ ایک دار الحدیث محمدیہ کا طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوکھلا اللہ جلال پہ اپنے سہارے کھلو نہ سکا، کاغذہ چاہتا لا کے تو کھلوتا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو میں پاؤں پھڑ کے کھڑا کر لیا، میں کہ جاج اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ یہ تے مون تمام اعلیٰ ہوتے ہی مسکینم و یتیمم و اسیرا، یہ تشریح کی ہے، یہ مطلب کیا ہے؟ وہ بھی ظاہری دست پہ چلے گیا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، میں انہوں نے کھڑا کر لیا کہ اے خواہد کا مفہوم سمجھا دو، وہ بھی ظاہری دست پہ چلے گئے۔ سید الانبیاء تشریف جائے تشریف جائے آتا ہے ہمارے کہا تو مفہوم سمجھا دو، ہم چاہے بھوکھا روٹی منگتا ہے، ہر کے گھر میں لے چلے قرآن کی تفسیر ہے میرا آقا محمد، مجسمہ قرآن ہے، سید الانبیاء کی سیرت پاک قرآن ہے۔ اگر بادشاہ طیبہ کو بولے پوچھا آپ کی سیرت پاک سناؤ،